کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا وقت ہے جس میں عبادت کرنا اور دینی امور انجام دینا سب سے مناسب ہوتا ہے؟ قرآن مجید ایک مبارک کتاب ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ قرآن مجید کس لحاظ سے مبارک کتاب ہے؟ اور سب سے اہم بات، جو لوگ غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں انہیں ڈرا کر صحیح کیا جائے یا خوشخبری دے کر؟ آئیے ان سوالوں کے جواب کو ڈھونڈتے ہیں اللہ کی اس نورانی کتاب میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دوبارہ یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم ایک نئی سورہ کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں، کہ جس کا نام سورہ دخان ہے۔ آج ہم سورہ دخان کی آیت نمبر 1 سے 4 تک کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 1 سے 3 تک کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين۔ حامیم، واضح و روشن کتاب قرآن کی قسم، ہم نے اس کو مبارک رات شب قدر میں نازل کیا، بے شک ہم عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ ناظرین، یہ تھی ان آیات کی دلنشین تلاوت اور ترجمہ۔ اب ان کے بہترین نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا نکات، لفظ مبارک کا ماخذ برکت ہے، جس کا مطلب ہے دائمی بھلائی، اور اس کے برعکس لفظ شوم یعنی منحوس ہوتا ہے۔ شب مبارک سے مراد وہی شب قدر ہے جو ماہ مبارک رمضان میں واقع ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ حروف مقطعہ کے بارے میں بہت سی تفسیریں کی گئی ہیں، جن میں ایک بہترین رائے یہ ہے کہ قرآن جو اللہ کا عظیم معجزہ ہے انہی حروف سے بنا ہے، جیسا کہ سورہ شورى میں حامیم عین سین قاف کے بعد فرمایا گیا، کذالک یوحی، ہم اسی طرح وحی کرتے ہیں۔ البتہ بعض روایات میں آیا ہے کہ ان حروف میں کچھ ایسے رموز و اسرار ہیں جنہیں صرف اللہ جانتا ہے۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30۔ لفظ مبین کا ماخذ ابانہ ہے، جس کا مطلب ہے واضح اور وضاحت دینے والا۔ قرآن کے ساتھ جو ایک ظلم ہوا وہ یہ ہے کہ بعض بڑے علماء نے کہا قرآن تو یقینی طور پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، قطعی الصدور، یعنی اس کے مفاہیم واضح نہیں بلکہ ظنی ہیں، ظن الدلالہ۔ یہ بات دراصل قرآن کے واضح پیغام کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن نے بار بار خود کو نور، روشنی اور حق و باطل کے درمیان واضح فرق کرنے والا قرار دیا ہے، جیسا کہ ان آیات میں فرمایا، الکتاب المبین۔ اگرچہ قرآن میں کچھ متشابہ آیات بھی ہیں جن کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی دوسری واضح آیات کے ذریعے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ قرآن ہر لحاظ سے مبارک ہے۔ الف، نازل کرنے والے کے لحاظ سے، تبارک الذی نزل الفرقان، سورہ فرقان آیت نمبر 1۔ بے، خود قرآن مبارک ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، سورہ صاد آیت نمبر 29۔ نمبر 1، نزول کا وقت بھی مبارک ہے، فی لیلۃ مبارکہ۔ سوال، اگر قرآن شب قدر میں نازل ہوا تو پھر 23 سالہ نبوت کے دوران آیات کا نزول کیا معنی رکھتا ہے؟ جواب، قرآن شب قدر میں ایک ساتھ مکمل طور پر نبی کریم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا، اور بعد میں 23 سال کے عرصے میں رفتہ رفتہ حالات و واقعات کے مطابق تدریجی طور پر نازل ہوتا رہا۔
یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو ایک سوٹ کیس بھر کر ایک بار دے دیا جائے اور پھر وقتاً فوقتاً اس میں سے چیزیں الگ الگ نکال کر دی جائیں، یا جیسے کسی کو حافظ کا دیوان بطور ہدیہ دیا جائے اور پھر مختلف موقعوں پر اس میں سے اشعار سنائے جائیں۔ اس آیت میں قرآن کے نزول کا وقت مبارک کہا گیا ہے، جبکہ بعض دیگر آیات میں عذاب کے نزول کے وقت کو نحس یعنی منحوس کہا گیا ہے۔ ایام نحسات، سورہ فصلت آیت نمبر 16۔ دراصل کسی وقت کا مبارک یا منحوس ہونا اس میں پیش آنے والے خوشگوار یا ناگوار واقعات کی بنا پر ہوتا ہے، یا خود وقت میں کوئی ایسی خاصیت ہوتی ہے جو ہمیں معلوم نہیں۔ مثلا قرآن میں سحر کے وقت استغفار کی تعریف کی گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت کے اندر بھی کچھ پوشیدہ برکت یا اثر ہو سکتا ہے جسے ہم نہیں جانتے۔ ناظرین، ہم نے نکات کو غور سے سن لیا ہے، اب ان آیات کے بہترین پیغام کو بھی سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، قرآن زمانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مقدس کتاب کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتا ہے۔ نمبر 2، قرآن انسان کو نور تک پہنچانے کے لیے ایک بلند مقام سے نازل کیا گیا ہے۔ نمبر 3، زمانے مختلف ہوتے ہیں اور بعض اوقات کو دوسروں پر فضیلت و تقدس حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 4، روحانی امور کے لیے رات کا وقت زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ خبردار کرنے والا بھیجتا ہے۔ نمبر 6، غفلت میں مبتلا لوگوں کے لیے ڈرانا اور تنبیہ کرنا خوشخبری دینے سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ ناظرین، اب آئیے اس سورہ کی آیت نمبر 4 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم۔ اسی رات کو تمام دنیا کے حکمت و مصلحت کے سال بھر کے کام فیصل کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندگان خاص کے لیے اس آیت میں کچھ پیغام بھی رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان پیغام کو سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، شب قدر ہر سال آتی ہے۔ یفرقو یہ فعل مضارع ہے جو استمرار یعنی تکرار پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر 2، شب قدر میں جو مقدرات مقرر کی جاتی ہیں وہ اہم اور بنیادی امور سے متعلق ہوتی ہیں۔ کل امر حکیم یعنی ہر ایسا کام جو مضبوط اور گہرے اثر والا ہو۔ نمبر 3، شب قدر تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے۔ تو ناظرین، ہمارے پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ روحانی امور یعنی عبادت کرنے کے لیے سب سے مناسب وقت رات کا وقت ہوتا ہے، اور ہمارے دوسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ قرآن مجید ہر لحاظ سے مبارک ہوتا ہے، اس کا نازل کرنے والا مبارک ہے، جس وقت نازل ہوا وہ مبارک ہے، اور قرآن خود بھی مبارک ہے۔ اور آخری سوال کا جواب یہ ہے کہ غفلت میں مبتلا لوگوں کے لیے ڈرانا اور تنبیہ کرنا خوشخبری دینے سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ میں سے کون ہے جب رات کے سناٹے میں جب دنیا غفلت کی نیند سو رہی ہو تو آپ میں سے کون ایسا ہے جو اٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے؟ اپنا جواب کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔